السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ اسلام نے شادی کو انتہائی آسان بنایا ہے، مگر ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے بے جا اخراجات، بے جا رسومات کے ذریعے۔ اسلام وہ دین تھا کہ جس میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، لیکن ہم نے شادی کو جو کہ ایک مذہبی تہوار تھا سیلیبریشن بنا دیا ہے، ناچ گانے کی رسومات اس میں شامل کر دی ہیں۔ آج خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو دیگر ممالک میں وہ پرابلمز نہیں سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے ممالک میں سامنے آ رہی ہیں۔ چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور چاہتا ہوں انہی کے اوپر علماء دین سے بات کروں اور چاہتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو بھی ببانگ دہول بیان کروں آپ کے سامنے۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنسی ضروریات ایک حقیقت ہیں، بائیولوجیکل نیڈز ایک حقیقت ہیں، اور انسان کی زندگی میں جب وہ فار ایگزامپل 13، 14، 15 سال کی عمر میں آتا ہے تو اس کے سامنے ایمرج کرتی ہیں۔ ان ضروریات کی تسکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین محمدی نے بالکل واضح طور پہ بیان کر دی ہیں، اور ان تمام کی ضروریات کو بھی بالکل بآسانی پورا کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ان کی فراہمی بھی مکمل کرتی ہے۔ نکاح جس کو بہت ہی آسان قرار دیا ہے اور اس میں سادگی کو ترجیح دی گئی ہے، مگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو جو رشتے کا تعین ہے اور لڑکے کو ڈھونڈنے کا جو عمل ہے، لڑکی کو ڈھونڈنے کا جو عمل ہے، اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کے معیارات اتنے بلند کر دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو رشتہ ڈھونڈنا ہی ایک بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے۔ اس کے بعد جو شادی کے اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ جس میں لوگوں کو قرضہ لینا پڑتا ہے، قرضے میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ معاشرے میں اب 30 سال 35 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا جو 15 سال کی عمر میں جب انسان بالغ ہو رہا ہے اور 30 سال کی عمر میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو اس درمیان 15 سال کا گیپ آ جاتا ہے۔ اب اس 15 سال میں وہ کیا کرے گا؟ اپنی جنسی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ ظاہر ہے وہ معاشرے میں بے روی کا باعث بنے گا۔ اور اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اسلام کی نظر میں شادی کس وقت کروانی چاہیے اور ان رسومات کو کس حیثیت میں دیکھتا ہے، یعنی کیا ان رسومات کو ہمیں رائج کرنا چاہیے؟ پھر شادی بیاہ کی تقریبات میں اگر دیکھا جائے تو شادی بیاہ کی تقریبات میں زیرو ریگارڈ ہوتا ہے انسان کے لیے، یعنی جو لڑکا اور لڑکی ہے اس کی تو ساری رسومات ہوتی رہتی ہیں، مگر جو گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے زیرو ریگارڈ ہے، بچوں کے لیے زیرو ریگارڈ ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ تیز آواز میں جو کراچی کے بینکویٹس ہیں خاص طور پہ، اتنی زیادہ تیز آواز میں گانے بجائے جاتے ہیں، چلو گانے بجا رہے ہیں بھائی، مگر گانے اس تیز آواز میں بجائے جاتے ہیں کہ آپ کو بچوں کے کانوں پہ ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں۔ پھر پورے کے پوری اسے جو ہے نا لائٹس آف کر دی جاتی ہیں، بچوں کو ویسی لائٹ سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ وہ بھائی لائٹیں بند ہو گئی ہیں، مگر انہیں لائٹ بند کر دی جاتی ہیں، ڈسکو لائٹس کھول دی جاتی ہیں۔ تو زیرو ریگارڈ ہے بچوں کے لیے اور گیسٹ کے لیے۔ کھانوں کا وقت بھی ظاہر ہے وہ اپنے مطابق ہی کرتے ہیں۔ ان تمام پھر پروٹوکول وی آئی پی کلچر کی ہم بات کرتے ہیں تو شادیوں میں تو سب سے زیادہ وی آئی پی کلچر ہوتا ہے، سب سے زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ دلہا میاں یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے پیچھے پوری بارات لگ جائے، پوری گاڑیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہو، تو وی آئی پی کلچر ایک طرف ہم کنڈیم کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی وی آئی پی کلچر کو ہم اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں۔ ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ بھائی شادی بیاہ کی جب تقریبات میں سادگی کی بات کی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ یہ تو ایک ہی بار تو ہم کرتے ہیں، تو بھائی زندگی بھی ایک ہی بار آتی ہے، اس میں بھی آپ کو ایک ہی بار جو ہے یہ تمام اسلام کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ آج علماء دین سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح سے جو گیپ بیچ میں آ رہا ہے کہ ایک طرف تو اسلام نے جو جنسی ضروریات کی تسکین ہے اس کو مشروط کر دیا ہے شادی کے ساتھ، اور پھر شادی کروا رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، معاشرے میں اس طریقے کی بے روی ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں بے روی نہیں ہوگی، معاشرے میں جو سیکچول پرورجن ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، تو پھر کیا آئے گی؟ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور اسلامک اسکالر، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، جناب مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ اور مفتی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں سربراہ اسکائی وے فاؤنڈیشن جناب مفتی ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جنسی ضروریات ہے، جائز جنسی ضروریات کی تسکین کے لیے اسلام نے شادی کا ایک پروویژن فراہم کیا ہے، مگر اس کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال 35 سال کی عمر میں کی جا رہی ہے۔ بلوغت کی عمر پاکستان میں 15 سال 16 سال کی عمر ہے، تو یہ اتنا بڑا گیپ کیسے ہو رہا ہے جب ہم مذہبی معاشرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں کم ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن میں آپ کو مبارکباد اس اعتبار سے دیتا ہوں کہ ہمارے سماج کا سلگتا ہوا موضوع ہے اور اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کمپین کی صورت میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور مسلسل پروگراموں کا انعقاد ضروری ہے۔
آپ نے اپنے پروگرام کے اس آغاز میں انٹرو دیا کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا. میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ سے ہمیں بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں 3 باتوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا. نکاح سستا ہو، نکاح آسان ہو، نکاح عام ہو. جس معاشرے میں نکاح سستا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، فحاشی اور عریانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور جس معاشرے میں نکاح کو محدود کیا جاتا ہے، مہنگا بنایا جاتا ہے، پرمشقت اور دشوار بنایا جاتا ہے، مشکل بنایا جاتا ہے، وہاں پر فحاشی اور عریانی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں. یہ ایک فطری حقیقت بھی ہے اور تجرباتی بنیادوں پر بھی گراؤنڈ ریالٹی کی بات یہی ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ نے ایک نوجوان لڑکی کو، نوجوان لڑکے کو باقاعدہ شرعی بندھن اور نکاح کی صورت آسانی کے ساتھ عام کر کے سہولت کے ساتھ آپ نے فراہم کر دی، وہ فحاشی اور عریانی کی طرف نہیں جائے گا. اور جہاں یہ سارے دروازے آپ بند کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ کہاں جائیں گے؟ فحاشی اور عریانی کی طرف جائیں گے. آپ نے جو کہا 30 سال 35 40 سال میں آج جا کر کے لڑکیوں کی لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے دراصل وہ خود ساختہ فرسودہ تصورات، رسومات کا ایک تومار ہے جو ہم نے اپنے گلے کے اندر از خود باندھ لیا ہے. مثال کے طور پر لڑکی کی شادی کے سلسلے میں ہم نے طے کر لیا ہے کنٹینروں کے کنٹینر جب تک جہیز کا انتظام اور بندوبست نہیں ہوگا، درجنوں کی تعداد میں کراکری کے ساز و سامان کا جب تک انتظام نہیں ہوگا، اور جب تک درجنوں کی تعداد میں کپڑوں اور بستروں کا انتظام نہیں ہوگا، اور جب تک جہیز کی شکل کے اندر گاڑی، فرنیچر، فلاں مشینری، فلاں ساز و سامان، جب تک یہ کنٹینر پورے کے پورے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک لڑکی کی شادی نہیں کی جائے گی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام نے تو نکاح کو سستا بنایا تھا، عام کیا تھا، آسان کیا تھا. کتنا آسان کیا؟ وقت بہت کم ہوتا ہے پروگرام میں جلدی بات کرنا چاہوں گا. ترمذی جلد ثانی ابواب النکاح کے اندر روایت موجود ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی کے چہیتے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے شروع کے اندر ہی ہجرت کر لی تھی اور حضرت عمر کے معاون خصوصی رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہے، یعنی وہ جو خلفائے راشدین ان کے بالکل ساتھ رہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف قدم نہیں اٹھاتے نبی سے مشاورت کے بغیر. لیکن نبی نے مدینہ میں جو اوپن سوسائٹی تشکیل دی تھی جس میں نکاح کے بارے میں یہ 3 باتیں تھیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سامنے سے گزر رہے ہیں اور یلو کلر کا زعفرانی خوشبو کا نشان ان کے کپڑوں پر نمایاں نظر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہیما یا ابا عبد الرحمن، اے ماشانو کا یا ابا عبد الرحمن، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جیسے ہر زمانے میں دولہا کی خاص علامت ہوتی ہے، صحرا پہننا آج کل ہوتا ہے، یا اس نے کوئی ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے یا کوئی واسکٹ وغیرہ جیسے ہوتا ہے، کہیں پگڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے. اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ زعفران کا یلو کلر کا خوشبو کا نشان نظر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ تزوجت، میں نے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا، بہت اچھی بات، مجھے نہیں پتا تم نے ولیمہ کیا یا نہیں، اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کر لینا چاہے تمہیں بکری کا کوئی بچہ ہی کیوں نہ میسر آ جائے. اب یہ حدیث تو اوپر بیان ہو گئی، نیچے حضرات محدثین اور شراح کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ نبی کے وہ جلیل القدر قریبی رفیق خاص جو پیر نہیں اٹھاتے، قدم نہیں اٹھاتے نبی کی مشاورت کے بغیر، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، انہیں نکاح بھی کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ بھی نہیں فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، دعا دی، پھر فرمایا ولیمہ بھی کر لینا. اس سے کیا پتہ چلا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوپن سوسائٹی تشکیل دی تھی. نکاح کو آسان کرو، عام کرو، مہنگا نہ بناؤ، دشوار نہ بناؤ، مشکل و پر مشقت نہ بناؤ، آسان اور عام کرو. یہ نبی کی ہی تربیت کا اثر تھا کہ اس طرح سے نکاحوں کا معاملہ چل رہا تھا. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حقیقی ریاست مدینہ میں ہر اجنبی وومین، اسٹرینجر وومین ماں بہن بیٹی کی شکل میں نظر آتی تھی. بالکل عفت اور پاک دامنی کا دورہ تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ٹرسٹ اداروں میں چلے جائیے، تمام ویلفیئر سوشل ویلفیئر کے اداروں میں چلے جائیں، جو سب سے زیادہ اپلیکیشنیں آتی ہیں، جو سب سے زیادہ درخواستیں آتی ہیں وہ اس چیز کی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے جہیز کے لیے آپ مدد فراہم کر دیں، مجھے کوئی پیسے دے دیں. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اتنی بچیوں کی شادی، اتنی بچیوں کی شادی، اجتماعی شادی، فلاں شادی. اچھی باتیں کرنی چاہیے اور ایسی لڑکیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ در حقیقت ہم نے شادی کو کس قدر پر مشقت بنا دیا ہے. پھر ولید بھائی ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سنت ہے نکاح، نکاح ایک سنت ہے، 1000 فرضوں کو توڑا جاتا ہے.
मुसरिफाना अखराजात, गाने, शादी ब्याह, ये इसराफ, फजूल खर्ची, फिर खास तौर पर आज के जमाने के अंदर 3-4 इंतहाई बदतरीन भयानक किस्म के और इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मुफ्ती साहब, फिर मैं ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आता हूँ। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद मुफस्सल तरीके से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला आमिर मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरती से आगाज़ किया प्रोग्राम का, शादी में एक और चीज़ वो ये भी देखी जा रही है कि यानी निकाह तो फॉर एग्जांपल सस्ता कर देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मस्जिद में कर दिया, मगर उस निकाह के साथ एसोसिएट अब शादी भी कर दी गई, शादी का एक इवेंट कर दिया गया, वलीमे का एक अलग इवेंट कर दिया गया है। क्या इस तरीके की कोई चीज़ इस्लाम में पहले कभी रिवाज था या ये अभी राइज हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बहुत उम्दा है और मुफ्ती साहब ने आपके इंट्रो से भी रिलेट करके जो खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है कि शादी सस्ती हो, आसान हो और आम हो, तो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भी देखें और उनके वालिदैन भी देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक सोशल प्रेशर है नौजवानों पर ख़ास तौर पर कि वो अगर बेचारे शादी करना चाहते भी हैं तो वो नहीं कर पाते। और उसकी जो बुनियादी वजह ये होती है कि वो ख़ानदान में रहते हैं और ख़ानदानी सिस्टम को साथ लेकर चलना चाहते हैं और माँ बाप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते करते वो बेचारे ख़ुद बग़ैर माँ बाप बने उनकी उम्रों को पहुँच जाते हैं। तो शादी में जो 3 नुक्ते हैं, अगर उन नुक्तों को हटा दिया जाए तो शादी सादी हो जाए और फिर वही वाली बात कि शादी खूबसूरत भी हो और बेहतरीन भी हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शादी बहुत बाबरकत होती है जिसमें ख़र्चा कम से कम हो। इसे भी इस हुक्म को भी मिसयूज़ किया गया कि भाई महर आप कम से कम रख दें, बाकी सारे ख़र्चे आपने तायुशाना करने हैं और मुसरफ़ाना करने हैं और नुमाइशाना करने हैं। जहाँ तक बात है मसाजिद में निकाह के मुनक़िद करने का, तो देखिए नबी अकरम का फरमान तो है, अगरचे उसकी सनद में बाज़ जगह मुहद्दिसीन ने कुछ कलाम फरमाया है, लेकिन फजीलत की बात है मस्जिद एक अल्लाह ताला का घर है और मस्जिद में जो एक तक़द्दुस और एहतराम और मस्जिद में पाकीज़गी का जो अमल मौजूद है, बहरहाल तो फरमाया कि आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद वद्रिबू अलैहि दफ, कि निकाह मस्जिद में मुनक़िद करो। और इसका जो मेन मकसद और पर्पज़ है वो ये, क्योंकि मस्जिद उस ज़माने में मुसलमानों का एक कम्युनिटी सेंटर थी और तमाम तबक़ात से मसाजिद में लोग आया करते थे और सबको पता चल जाए कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ के साथ मंसूब हो चुकी है। लेकिन ये जो आज कल्चर आया है कि चंद बुज़ुर्ग ज़ईफ़ुल उमर लोग, हर ख़ानदान से एक बंदा, हर घर से चाचा, मामू, खालू, फुप्पा, नाना, दादा, ये तो आ जाते हैं, लेकिन चूँकि लोगों को ऑफिस जाना होता है, बिजनेस की उनकी मसरूफियात होती हैं, तो वो लोग नहीं आ पाते। वो फिर शाम को या रात को जो इवेंट होता है, असल इवेंट जिसको शादी की तकरीब कहते हैं, वहाँ पर वो शरीक होते हैं। तो ये एक अल्लाह तबारक व तआला से एक बरकत हासिल करने के ज़रिए, हालांकि जो मकसद था वो ये था कि आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो, निकाह को आम करो। तो वो तो फिर उसी वक्त पूरा होगा जब आप शादी हॉल में निकाह की तकरीब मुनक़िद कर रहे होंगे। और फिर देखिए नबी अकरम ने फरमाया क़यामत के दिन बंदा उस महफिल और मजलिस पर याद करके हसरत करेगा, इसमें अल्लाह की तारीफ़ उसने बयान नहीं की थी और नबी करीम पर दरूद नहीं पड़ा था। कम अज़ कम अगर आप शादी की तकरीब में निकाह का एहतमाम करते हैं, इससे 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपकी वो जो तकरीब है वो किसी हद तक यानी जायज़ और मुबाह हो जाती है कि आपने इसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो लिया, वरना तो इसके जवाज़ की कोई वजह ही नहीं रहती है। दूसरा ये कि जो लोग वहाँ आए हुए होते हैं, हमारे ख़ास तौर पर वो बच्चे, जो आम तौर पर अगर ड्रामों में या फिल्मों में भी निकाह का कोई सीन दिखाया जाता है तो यही होता है कि मैंने कबूल किया, आपने कबूल किया, आपको कबूल है, खलास। लेकिन वो जो खुतबा निकाह है वो हमारे बच्चे सुनने से कासिर रहते हैं, एक ये फ़ायदा होता है। तीसरा ये कि अगर वहाँ माइक का सिस्टम लगा हुआ है और मौलवी साहब माइक के ऊपर खुतबा निकाह बयान कर रहे हैं तो लोग भी उस खुतबे को सुनते भी हैं और फिर उस दुआ पर आमीन कहने के अमल में भी शरीक होते हैं। तो इसकी जब आप ये एहतमाम करते हैं तो फिर कम से कम थोड़ा सा आप शरीयत के करीब आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी एक एहतमाम है जो मैं अमूमन लोगों से कहता भी हूँ। जब लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपने निकाह पढ़ाना, तो मैं कहता हूँ ये पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। और मैं वाजा के सबसे पहले ऐलान यही करता हूँ कि जितनी भी हमारी बहनें, अगर मिक्स गैदरिंग है बदकिस्मती से, जितनी भी हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ सरों को जिन्होंने नहीं ढका हुआ है अपने सरों को ढक लें, ताकि रहमत के फरिश्ते दरवाजे पर ही रुके हुए हैं वो भी हमारी महफिल में आएँ और आमीन उनके ज़रिए से हम हासिल कर लें। खूब। अच्छा मुफ्ती साहब, वालिदैन के फ़राइज़ में से वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे उनके ऊपर वाजिब हैं कि जब फॉर एग्जांपल उसमें शादी भी क्या शामिल है?
بالکل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو نوجوان بیٹی ہے اس کی شادی بیاہ کرانا یہ تو والدین کے بنیادی فرائض میں اور لڑکی کی شادی، یعنی بیٹی کی، لڑکی کی تو گئی، لڑکے کی بیٹی کے بارے میں تو نہ صرف یہ کہ شادی کرانا والدین کی ذمہ داری ہے، بلکہ مناسب عمر میں اچھا رشتہ تلاش کر کے موضوع انداز کے اندر اس کی شادی بیاہ کا اہتمام کرنا یہ والدین بالخصوص باپ کی والد کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں احادیث کے اندر آتا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش ہے اس کو رحمت سمجھو، اچھا نام رکھو، اس کی تعلیم کا انتظام کرو، قیام طعام لباس علاج معالجہ کا اہتمام اور انتظام اور بندوبست کرو، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ احادیث میں شادی بیاہ کا بھی آتا ہے۔ اور اس میں مفتی صاحب ایک اور سوال بیچ میں ایڈ کر دوں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک ہے جو خاص طور پہ خواتین کو ایک تو پردے کے حوالے سے والدین کی طرف سے نہیں بتایا جاتا، خاص طور پہ یوٹیوب کلچر جو آج کل پاکستان میں سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر خواتین کی طرف سے یعنی فار ایگزامپل ایسی ویلاگنگ کی جا رہی ہے کہ پورے مہینے کے اوپر مشتمل شادی کے ایونٹس کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر 6 مہینے کی بھی اینیورسری منائی جا رہی ہے، 1 سال کی اینیورسری الگ منائی جا رہی ہے، ولیمہ الگ، شادی الگ، مہندی الگ، مایوں الگ، ایک ایونٹ کو انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے۔ وہ برائڈ شاور، گروم شاور، یہ تمام چیزیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کیا کہتے ہیں، کس طریقے کا ہمیں مسلمانوں کو رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ اس تمام جو کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کو کس طرح سے ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کس ملک کے باشندوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو ملک نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے باشندے صبح شام معیشت کی اور اکانومی کی کمزوری کے رونے روتے رہتے ہیں، یعنی جہاں ہم مسائل کے گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہاں اس مملکت کے باشندوں کی یہ صورتحال ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کئی سارے عرب ممالک کے اور ڈیولپڈ کنٹریز کے جب مہمان یہاں آتے ہیں، ہم اگر اتفاقاً ان کو کسی شادی بیاہ کی تقریب میں لے کر جائیں، بخدا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں مسقط کی شادیوں میں شریک ہوا ہوں، میں دبئی کی شادیوں میں شریک ہوا ہوں، اور میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کئی بڑے یعنی اتنے کھرب پتی ارب پتی کمپنیوں کے مالکان، سی اوز، ان کی بیٹیاں بیٹوں کی شادی کے اندر وہاں پر کیا ہے، وہ ایک طبق ٹائپ کا بریانی کا، چاول کا، مندی جو بھی اس کو آپ کہہ دیں، وہ اس کے اوپر انہوں نے گوشت رکھا ہوتا ہے، 1 آئٹم، ایک ڈش، 1 ڈش، اور وہ اچھے انداز کے اندر اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، زمین پہ دسترخوان کی شکل کے اندر، کیا وہ سب کچھ نہیں کھلا سکتے؟ یعنی یہ ہم شام کے بھرے رجے پیٹ والوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک شادی میں 25 کھانے رکھ رہے ہیں، 60 ڈشیں رکھ رہے ہیں، آئس کریم ہے تو اس کی اتنی ڈشیں، بریانی ہے اس کی اتنی ڈشیں، یہ سب مصرفانہ اخراجات ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اخراجات کی وجہ سے بوڑھا والد اپنی کمر جھکا چکا، وہ ویلفیئر کے اداروں میں درخواستیں دیتا پھر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کے بڑے مقاصد میں سے میں حج کروں گا، میں مکان بناؤں گا، اسی طریقے سے میں کاروبار اسٹیبلش کروں گا، میرے بچوں کی تعلیم اعلیٰ ہو جاوے، ان جیسے بڑے مسائل اور مقاصد میں سے ایک بیٹی کی شادی ہے۔ اسلام نے تو اس کو آسان کیا تھا، اس کو انتہائی پرسہولت بنایا تھا، ہم نے پرمشقت بنا دیا۔ تو ایک تو یہ، پھر ساتھ ہی ساتھ بھائی ولی شیخ صاحب، میں آپ کی اجازت سے 4-5 انتہائی بدترین رسمیں تازہ بتازہ آ چکی ہیں۔ ایک یوٹیوب کلچر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک ایونٹ دکھایا جا رہا ہے، ارے بابا نظر بد لگتی ہے، وہ خدا کے بندو تم کتنے سارے غریبوں کی آہیں لیتے ہو، پھر بے پردگی ہوتی ہے، میوزک کا اہتمام، پھر اور یہ ایک ایسا، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے شر جاری، یہ تمہارا شر جاری ہے، مر کھپ جاؤ گے، وہ انٹرنیٹ پہ 100 سال تک پڑا رہے گا، لوگ دیکھتے رہیں گے۔ گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہو اور گھر کی خواتین کو دکھاتے ہو، عفت ماؤں بہنوں کو دکھاتے ہو۔ بھائی ولی شیخ صاحب، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا غلط اور اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے، اگر میری اس ماں بہن کو کہ آگے چل کر اللہ ہدایت بھی دے دے، وہ باپردہ عورت بن بھی جاوے، لیکن یہ بتائیں وہ جو یوٹیوب پر اس کے پروگرام ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آج وہ خود چاہتی ہے کہ میں باپردہ بن جاؤں، آنگن میں تہجد گزار عورت بن کر کے رہوں، اور صحن کے اندر میں اللہ کی عبادت، ذکر و تلاوت میں زندگی گزارنے والی بن جاؤں، مگر وہ جو 50 لاکھ افراد اس کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اب بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ خدارہ ایک اس یوٹیوب کلچر سے اور شادیوں میں اس کی ملاوٹ سے، ایک تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک رسم یہ آج کل آ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، غیرت مند باضمیر، میں دیندار مولوی ملا مفتی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک باضمیر انسان، ایک عام کلمہ گو مسلمان، اس کے دل کی چاہت اور تمنا اور آرزو کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی بیوی کو چھپا کے رکھوں، اس کی نمائش نہ کراؤں، دکھاوا نہ کراؤں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہالوں کے اندر لائٹس آف کی جائیں گی اور ایک ڈسکو لائٹ باقاعدہ دلہن کے چہرے پر ماری جائے گی،
تاکہ اگر کسی کی نظر نہیں بھی پڑ رہی وہ اضطراری طور پر بھی مجبوری کے اندر بھی اس کو دیکھے, اس کی نظر لازمی ادھر پڑے, یعنی اس کو اور زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے. انتہائی بدترین رسم. تیسری رسم, جب وہاں اسٹیج پر میاں بیوی آ جاتے ہیں, سب کے سامنے بوس و کنار کا مظاہرہ, سب کے سامنے اور سب کے سامنے بوس و کنار کا معاملہ کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی جو کام بند کمرے اور بیڈ کے اندر کرنے کا تھا وہ آپ چوک چورنگی چوراہے پر کرنا چاہتے ہو, وہ لاکھوں ہزاروں انسانوں کے سامنے, پھر اس کی ویڈیو بن رہی ہے, پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے باقاعدہ نیٹ پر سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کا نکاح ہے؟ مجھے آپ بتائیں. نکاح تو تقوی کا ذریعہ تھا, رحمت کا ذریعہ تھا, باہمی سکون اور مودت کا ذریعہ تھا. یہ اقدامات رحمت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم آپ کو نظر آتے ہیں کیا؟ کیا اس سے خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے گی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہو جائے گا, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ہو جائے گا, خدا کی رحمت کے فرشتے آسمان سے اتریں گے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور کلچر, وہ کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی, دکھاوے کے لیے کھانے کے آئٹم. یہ تو چلتا ہی تھا, اب اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. رات گئے تک تقریبات کا برقرار رکھنا, ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر بھی سفارشات کی ہیں, انتہائی غلط ہے. لوگوں کی نمازیں چلی جاتی ہیں, جن کی اپنی کنونس نہیں ہوتی وہ بیچارے رات کو 3 بجے اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اہم ترین بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, ہمارے ان تمام فرسودہ تصورات کے ساتھ ساتھ آج کل شادی بیاہ کی تقریبات کو سیاسی پاور شو کا مظاہرہ ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے. جب شادی ہوتی ہے باقاعدہ لسٹیں بنا کر کے فلاں بڑے آدمی کو ضرور لے کر آنا ہے, فلاں ایم این اے ایم پی اے کو لے کر آنا ہے. مقصود وہ ایم این اے کی شخصیت نہیں ہے, مقصود وہ نہیں, مقصود کیا ہے؟ ویگو, ریوو, لینڈ کروزر, پراڈو گاڑی آئے گی, 7 گن مین آئیں گے. ہمیں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو دعوت دینے کے لیے آئے اس قدر لجاجت کر رہے ہیں, اس قدر بار بار منتیں کر رہے ہیں, زاریہ کر رہے ہیں. مقصود ہم کو روٹی کھلانا ہے ہی نہیں ہے, مقصود یہ کہ وہ جو آپ کے ساتھ 4 گن مین آئیں گے تاکہ یہاں پر آنے کے بعد سارے لوگوں کو پتہ چلے فلاں شخصیت بھی آئی ہوئی ہے, فلاں منسٹر بھی آئے ہوئے, فلاں. ارے بھائی یہ عبادت ہے, یہ تقوی کا ایک ذریعہ تھا, یہ مودت اور رحمت کا ذریعہ تھا. تم ان معاملات کی طرف توجہ رکھو, ان معاملات کے بجائے دکھاوا, نام و نمود, مصرفانہ اخراجات, ان تمام فرسودہ تصورات سے اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ کسی طرح گھر نبھ سکے, زندگی میں نبھاؤ آ سکے اور یہ گھر ترقی اور آبادی پا سکے. بہت خوب, انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے, جس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سادگی, یعنی ایک تو ہم سادگی کی بات کر رہے تھے, اور ایک ہے دکھاوا. دکھاوے کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری شادیوں میں. دکھاوے کے حوالے سے, ریاکاری کے حوالے سے دین اسلام میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نکاح من سنتی, تو سنت کو نبی کریم کی سنت کے مطابق ہی ادا کرنے پر وہ سنت کہلاتی ہے, ورنہ وہ رواج کہلاتا ہے, رسم کہلاتی ہے, اور اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا ہے, ولیمے کی فضیلت بیان کی ہے, لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے, صلۃ الرحم کا حکم دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت کے شادی کو یا دعوت ولیمہ کو کوئی ایسا اہتمام کرائیں کہ اس میں کوئی جلسہ عام کا شبہ ہونے لگے, یا آپ اس میں اتنا اہتمام کریں کہ جو عام لوگ وہاں پر بیچارے شریک ہوتے ہیں, ہر خاندان میں غریب بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوں, ان کی اولادیں احساس محرومی کا شکار ہوں, وہ نفسیاتی عوارضات میں مبتلا ہو جائیں. شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے گھروں میں پھل آئیں اور تمہاری اتنی استطاعت نہ ہو کہ پڑوسیوں کے گھر تم ہدیتاً بھیج سکو, تو خبردار اپنے بچوں کے ذریعے ان کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکوانا کہ مبادا پڑوس کے بچے ان کو دیکھ کر کسی قسم کی فیلنگ کا شکار ہو جائیں. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں 3 افراد بیٹھے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 افراد کانا پھوسی نہ کریں, سرگوشی نہ کریں, مبادا تیسرے کو یہ خیال ہو کہ شاید میرے بارے میں تو بات نہیں کر لیا, وہ غم محسوس کرے گا. تو یہ جو غم ہے, یہ جو فکر ہے, یہ جو ایک کیفیت دماغی ہے, اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. شریعت نے جس چیز کی تلقین کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب تمہارے پاس اچھا رشتہ آئے, نبی اکرم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں کہ جب تمہارے پاس اچھا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور کردار اور دین تمہیں اچھا لگے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو.
اسٹیٹس نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو وہ کیا کماتا ہے، یہ نہ دیکھو اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ ان فیوچر کہاں لے کر جائے گا، یہ اس کا فیوچر برائٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیوچر بناتا ہے، مستقبل کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہی ہے جو گدھا کو شاہ کر دے اور شاہ کو گدھا کر دے۔ تو دن بدلتے ہیں، تقدیر بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، لیکن تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ تم کو، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ فساد پیدا ہوگا۔ تکن فسادن فی الارض او اریدن فی الارض، یعنی اتنا فساد برپا ہو جائے گا کہ نکاح کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہوگے، نہیں مل رہے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک خاص طور پہ اگر فار ایگزامپل والدین یہ آرگیومنٹ دیں کہ نہیں یہ تو فار ایگزامپل کسی اور کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور صوبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تو فار ایگزامپل وہ پنجابی ہے یا وہ مہاجر ہے، ایسے یہ بھی ریزنز دیے جاتے ہیں، کیا اس بنیاد کے اوپر شادی کے رشتے ٹھکرائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو بہتر بات ہے وہ تو یہ کہ کفو ہو، یعنی ہم پلہ ہو، ہمسر ہو، تاکہ وہ جو کیفیت ہے نا جو قرآن نے بیان کی، تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کیا جائے، وہ کیفیت حاصل ہو سکے، اور وہ تبھی ہوگی جب ایک ماحول سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ لیکن اسلام نے کبھی یہ قدر نہیں لگائی کہ یعنی سب سے بڑا جو کفو ہے اور سب سے بڑی جو ہمسری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں ایک اللہ اور ایک رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اور دونوں کو اللہ کی جانب پیشی کا خیال ہے، کیونکہ اصل جو امپورٹنٹ ہے نا ہماری دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کے حضور واپس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ شادی ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تعلیم کے مختلف مدارج طے کرتے ہیں، اسی طرح یہ نکاح اور شادی بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے تو ایسی کرو کہ اب کبھی کسی کی ہونا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بیان یہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچھا رشتہ آتا ہے تو آپ اسے قبول کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب جو روم سے تعلق رکھتے تھے، حضرت سلمان جو فارس سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے ان کو مسلمان سوسائٹی میں ایسا مرج کیا کہ پھر آپ نے فرمایا سلمان من اہل بیتنا، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کیسے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں بلال میرے سردار ہیں، سیدی یا بلال، یعنی وہ جو غلام تھے امیہ بن خلف کے، وہ سردار بن گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر شخصیت اور رئیس کے۔ تو یہ اسلام کے ہاں، اور اللہ کے نبی ان کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی عرب کو عجم پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی مالدار کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں، کسی پنجابی کو کسی سرائکی پر، اور کسی پٹھان کو کسی ایبٹ آباد کے رہنے والے ہند کو بولنے والے پر، اور کسی اردو بولنے والے کو یا لکھنؤ کی اردو بولنے والے کو، امروہہ کی اردو بولنے والے پر کوئی فخر نہیں ہے یا کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کس کے دل میں برائی کا کتنا چھوڑنے کا دم ہے اور اللہ کے حضور پیشی کا کتنا خوف ہے، وہ سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معزز ہے۔ مفتی صاحب، آپ میرے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں آپ سے۔ ایک سب سے پہلی بات، والدین کی مداخلت، یعنی یہ والدین کی طرف سے ہی دباؤ ہوتا ہے کہ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے بچے کی شادی کس عمر میں ہوگی۔ والدین کے لیے کیا پیغام ہے، کس عمر میں ان کو شادی کروانی چاہیے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں شریعت نے کوئی اسپیسیفک اس طرح کی عمر فکس تو نہیں کر دی کہ آپ فلاں عمر کے ٹائم ہونے پر لازم طور پر شادی کر لیں، یا والدین کو کہا ہو کہ شادی کر دی جائے۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق ضرورت، فزیکل فٹنس، جسمانی کیفیت و حالت، پھر حاجت اور ضرورت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات فرمائی، موضوع اور مناسب رشتے کا ملنا، یہ سارے کے سارے پوائنٹ اور معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن شریعت نے یہ ضرور تلقین کی ہے کہ شادی کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی ایک باقاعدہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، یا علی، یہ ارشاد لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا علی لا تؤخر فی ثلاثن، تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت علی کا اس میں گرامی نام لے کر کے، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا: جنازہ جب حاضر ہو جائے، نماز کا جب وقت آ جائے، اور لڑکی جب بالغہ ہو جائے۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان سب کو ملا کر کے جو مجموعی طور پر مفہوم چھن کر اخذ ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، مستنبط ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب لڑکی کا، بیٹی کا مناسب رشتہ مل جائے۔ آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کیا ہے، اسی جہیز کے چکر کے اندر
اور اسی طرح پہلے نخرے کرتے چلے جانے میں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو ہم نے سوچا بھی نہیں، ابھی تو وقت بھی نہیں آیا، اس طرح ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں والدین رشتوں کو، ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی وہ شادی کی موضوع عمریں گزر جاتی ہیں۔ بھائی ولید شیخ صاحب، گھر کے آنگن میں آج میری ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان بہنوں کی شادی کی مناسب اور موضوع عمریں ڈھل چکی، سر کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ کیوں؟ باپ جہیز کا انتظام نہیں کر سکا، کنٹینروں کے کنٹینر جہیز کا انتظام نہیں کر سکا۔ پھر اسی طریقے سے آج ریجیکٹ کیا، کل کو ریجیکٹ کیا، وہ وقت گزرتا چلا گیا، پھر اب ان کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خطوط کے اندر درخواستیں کرتے ہیں امام مسجد کے پاس جا کر بچیوں کے رشتے کے لیے دعا کر لیں۔ پہلے جب رشتے آ رہے تھے انکار کیوں کر رہے تھے؟ نتیجہ کیا ہے؟ 35 سال میں، 40 سال میں، 30 سال کے اندر نفسیاتی امراض لڑکی میں الگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور شادی کی مناسب عمر بھی گزرتی چلی جاتی ہے، آگے بھی پھر ناچاقیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سارے فسادات کس وجہ سے؟ شادی کے اندر تاخیر کی گئی، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ولید بھائی، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم فلموں میں، ڈراموں میں یا یوٹیوب پر آنے والے مختلف ایکٹریسز اور ایکٹرز کو دیکھ کر جو میک اپ سے لدے ہوئے پھندے ہوتے ہیں، جو بہت بڑی بڑی اسکرین کے سامنے آتے ہیں اور بہت ہائی کوالٹی یعنی والے جو ریزولیشن والے کیمرے ان کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ایسی ہونی چاہیے یا ہمارا شوہر ایسا ہونا چاہیے، وہ آئیڈیلزم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ان کی آپ اصل تصویر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو کچھ بالکل اب مختلف تھے۔ تو بھائی آپ بھی اپنی بیوی کو ان کی طرح کر سکتے ہیں، میک اپ کرا سکتے ہیں، اور آپ کا شوہر بھی اگر آپ اسے خوش رکھیں، اندر سے اسے خوش رکھیں، تو اس کے اوپر بھی مفتی صاحب جیسا جو ہے وہ نور آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک تو شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد طلاق کے معاملات جو ہے نا پاکستان میں طلاق کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ والدین کی مداخلت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور گھر الگ نہیں کرنے دیا جاتا۔ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ ایک تو والدین کی مداخلت شریعت نے زیادہ پسند نہیں کی ہے شادی بیاہ کے معاملے میں۔ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو باقاعدہ طور پر ان سے ان کی مرضی پوچھی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لڑکی سے اس کی مرضی، اس کی اجازت پوچھی جائے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس پر کلام کیا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائی تو باقاعدہ یہ فرمایا کہ میری چاہت یہ، میرا فیصلہ یہ، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، وہ کتنی ہی مقدس اور متبرک ہو جائے، حضرت فاطمہ سے تو بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی بالغہ بیٹی سے باقاعدہ اجازت لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر لڑکا ہے، اگر وہ کہیں پسند کرتا ہے یا اس کی مرضی ہے، چاہت ہے، تو اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ارے بھائی، شادی اور نبھاؤ اور زندگی اس لڑکے لڑکی نے کرنا ہے، گزارنا اس نے ہے، ماں باپ نے نہیں گزارنا۔ کیوں نہیں اس کے اس جائز حق سے اس کو محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہرگز اس کو اس حق سے محروم نہ رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر مناسب، یہ اصل میں کلچر کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات پختون فیملیوں کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کئی سارے کراچی کے گھرانوں کے اندر، کہ لڑکا لڑکی شادی کے بعد ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جس میں شریعت کے قوانین کی پوری پاسداری کی جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے، اور جس میں سہولت ہو اور کسی قسم کی قدغنیں نہ ہوں، خام خواہ بے جا قسم کی رکاوٹیں اور پابندیاں نہ ہوں۔ اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں لڑکا لڑکی کی مرضی کو بھی دیکھا جائے۔ یہ جو بار بار بات پہ ٹوکنا، مداخلتیں کرنا، قدغنیں لگانا، یہ موضوع نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا۔ اس سے آگے چل کر کے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت خوب، میں بہت شکر گزار ہوں علماء دین کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت، خاص طور پر مفتی محمد زبیر صاحب کا بھی، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین، اس قسم کے تمام پروگرام جو ہم معاشرتی مسائل کے اوپر کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے، علماء دین کی رائے آپ تک پہنچائی جائے، اور آپ کی اس حوالے سے رہنمائی ہو سکے، کیونکہ اس حوالے سے ہم بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ شادیوں میں اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک مذہبی ایونٹ ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے۔ جب مذہبی ایونٹ ہے تو اس کو مذہبی تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی ایونٹ کو غیر مذہبی رسومات کے طریقے سے ادا کرنا، یہ بذات خود اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ لہٰذا شادی کو آسان بنائیں۔ شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بے راہ روی، انتشار اور بے حیائی پھیل رہی ہے، اور جس کے بغیر اگر آپ شادی نہیں کروائیں گے، اس کے بغیر معاشرے کے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان کو ٹیکل کرنا، ان کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔